بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز سامعین و ناظرین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ رمضان کا 12واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کے نامور مذہبی اسکالر جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ ناظرین اکرام، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں کہ مذاق کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ مذاق اڑانا جو ہے اگلے کی دل آزاری کرتا ہے، اگلے کو غصہ دلاتا ہے۔ اس لیے مذاق آپ اپنے دوستوں میں، دوست احباب میں، اپنے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ آپ مذاق کر سکتے ہیں، لیکن براہ کرم آپ جو ہے مذاق مت اڑایا کریں۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک اچھے رستے پہ چلے۔ اچھا ناظرین، آج ہمارے ٹاپک ہے، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے چغل خوری اور اسلامی تعلیمات، یعنی اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں چغل خوری، چغل خور، چغل خوری۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ رمضان میں بھی کافی فریش لگ رہے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ سے چہرے پہ کافی رونق ہے، پر نور چہرہ ہے ماشاءاللہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا۔ آخر میں ہم آپ سے یہ بھی ٹپ پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے رمضان میں بھی اتنے فریش اور پر نور دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے چغل خوری۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ جس رب لم یزل نے فضیلت رمضان کے حوالہ سے آج کے 12ویں روزہ میں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور اپنے فیوز و برکات ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے، تو بڑے ہی خوش قسمت، خوش نصیب ہیں جو رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ رمضان کا روزہ بھی رکھا ہو اور بندہ چغلی بھی کرے تو اس کو آپ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے اس نے اپنے روزے کو ضائع کر دیا۔ بے شک بے شک۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ویسے دیکھنے میں تو ہم ان کو بڑا چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ چغلی کو، غیبت کو، حسد کو، جھوٹ کو، دیگر جتنی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو ہم نہ تو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو ہم قباحت سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کو
سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے دین میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہماری روحانیت پہ کتنا اس میں ہے وہ کیسے ضائع ہو رہی ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے سامعین، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ہر ایک کے لیے یہ بات جو ہے یہ توجہ طلب ہے۔ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ چغلی کسے کہتے ہیں؟ کہ چغلی کی تعریف مختصر سی یہ ہے کہ وہ بندہ جو دو دوستوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان ایسی بات کرے جس سے شر اور دنگا فساد جو ہے اور لڑائی جھگڑا جو ہے شروع ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ یعنی عام اور آسان لفظوں میں اپنے سامعین کو یہ بتا دوں کہ ادھر کی بات سن کے ادھر کرنا اور ادھر کی سن کے ادھر کرنا، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جب کسی دوسرے کے ساتھ پاس جائے تو دوسرے چہرے کے ساتھ کسی دوسرے کے پاس جائے تو یعنی ایک کے پاس گیا تو اس کا اور رخ ہے، دوسرے کے پاس گیا تو پھر اس کا دوسرا رخ ہے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ جتنی بھی بیماری ہیں ان کی ممانعت فرمائی ہے، اور ان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ اب اسی بات کو اگر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں حدیث کی روشنی میں اپنے اسلامی تعلیمات کا کہا، ٹھیک ہے، یہاں پہ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم آئیں گے اور دوبارہ یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز عوامی تکا اینڈ عوامی نیو فیملی ہال، کالی مرچ سے تیار کردہ عوامی مٹن چاپ، عوامی مٹن کڑاہی، عوامی فرائی فش، عوامی گرل فش، عوامی کستوری تکا اسپیشل، عوامی مٹن ملتانی چاپ اسپیشل، عوامی چکن کڑاہی، عوامی چکن ملائی تکا اسپیشل، عوامی چکن ریشمی کباب اسپیشل، عوامی چکن کباب، عوامی چکن تکا، عوامی بٹیر باربیکیو۔ نوٹ: برتھ ڈے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ ایڈریس: نیو مارکیٹ، جی ٹی روڈ، راہ والی کینٹ، گجرانوالہ۔ ایم ڈی: محمد سجاد، 0300 6436 247۔ سامعین و کرام، میں وقفے سے پہلے آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کو نقل کرنے والے حضرت امام بخاری ہیں اور امام مسلم ہیں، یعنی صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث میں بہت بڑی وعید ہے ان چغل خوروں کے لیے جنہوں نے چغل خوری کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، اپنا کام بنایا ہوا ہے، اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اور چغل خوری کو لے کر ہی وہ زندگی گزارنے میں مصروف و مشغول اور مگن ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چغل خوری سے ہی دنیا فتح کر لیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چغل خوری سے ہی کامیابی کی منزلوں کو عبور کر لیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ چغل خوری سے ہی ہم دنیا کو فتح کر لیں گے۔ این خیال باطل است، یہ ان کا خیال جو ہے وہ غلط ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے سخت سے سخت وعید تر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت،
لا نہیں، یدخل داخل ہوتا ہے یا ہوگا، یہ فعل مضارع ہے، نہیں داخل ہوتا ہے یا ہوگا جنت میں قطات چغل خور۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایسے لوگ سر ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر ادارے میں، ہر گلی محلے میں، اور ان لوگوں کو پھر اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سامعین سے میں یہ گزارش عرضی پیش کرنا چاہوں گا کہ جس ادارے میں بھی دیکھیں، اداروں کی ناکامی میں چغل خوروں کا اہم رول ہے۔ کسی بھی محکمے میں دیکھ لیں، کسی بھی ادارے میں دیکھ لیں، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو اگر اس کیٹیگری کے ایسا نظریہ رکھنے والے، چغل خوری کا دماغ رکھنے والے آپ کو نظر آئیں گے، تو وہ ادارے جو ہیں وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، وہاں پہ کبھی بھی خوشیاں نہیں آ سکتی، وہاں پہ کبھی بھی فتوحات کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ لوگ جو ہے وہ خوش و خرم نہیں ہو سکتے، کیونکہ چغل خور جو ہے جب ایک چغلی کرتا ہے، ایک چغلی لگاتا ہے تو ایسی لگاتا ہے کہ جس سے فساد ہی فساد ہوتا ہے، جس سے جھگڑا ہی جھگڑا جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، جس سے جناب والا تصادم ہی تصادم ہوتا ہے۔ تو چغل خوری میں تصادم ہی تصادم ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے چغل خور گر جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی صدقات و خیرات کر لے، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، جنت میں داخل ہوگا اگر وہ دوزخ میں جا کر پہلے اس کی سزا بھگت کے آئے گا، تو پھر جا کے کہیں جنت میں اس کے جانے کی کوئی بات بن سکتی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے ہیں، سختی سے منع کرتے ہیں، تو اس میں قباحت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں بندے کی روحانیت جو ہے وہ ختم ہونے کا جو ہے وہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو روحانیت کو اگر بچانا ہے، عبادات اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانی ہے، نیک اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قبول ہو جائیں، تو پھر آپ کو چغل خوری سے اجتناب کرنا ہوگا، چغل خوری سے بچنا ہوگا، چغل خوری کو چھوڑنا ہوگا۔ جب تک اس کو چھوڑیں گی نہیں، کوئی بھی عبادت جو ہے وہ آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اصل میں ناظرین، اسلامی معاشرے میں چغل خوری کی وجہ سے کافی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چغل خوری کو جو ہے اسلام منع فرماتا ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے چغل خوری کی جو ہے ممانعت کرتا ہے، اور اس سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں پرانی جو بوڑھی عورتیں ہیں، وہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے، ایک گھر سے نکلی، ادھر سے باتیں لی، دوسرے گھر میں چلے گی، وہاں پہ وہ باتیں کی، پہلے گھر والے کی باتیں جو ہے دوسرے گھر والے کو بتائے، پھر کچھ دن بعد دوسرے کے گھر کی، تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ محلے میں جو ہے وہ انتشار پھیلاتی ہیں، محلے میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا آپس میں کرواتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ مزید ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ چغل خوری کی ممانعت۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی اعلیٰ آپ نے گفتگو فرمائی کہ عموماً یہ جو قباحت ہے، یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اکثر عورتوں میں یہ زیادہ تر عورتیں جو ہے اس کا شکار نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس حالیہ دور میں دیکھیں، فی نفسی ہی دور میں دیکھیں، تو عورتوں سے زیادہ تو اب مرد اس میں انواع نظر آ رہے ہیں۔ اگر جہاں کہیں بھی ادارے ہیں، اسکول و کالجز میں، اداروں میں، اور مختلف جگہوں پہ جہاں مرد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کبھی یہ چغل خوری جو ہے وہ عورتوں کا خاصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کبھی چغل خوری کو صرف عورتوں کے ساتھ مختص کیا جاتا تھا۔ کبھی ہم سمجھتے تھے کہ بھائی جب دو عورتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں تو وہ جب تک آپس میں کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں کر لیتی وہ ان کو سکون نہیں آتا۔ لیکن اب جو موجودہ صورت حال ہے، اس کو اگر دیکھیں، مرد جو ہے، مرد تو ان سے کہیں آگے گزر چکے ہیں۔ مرد جو ہیں وہ دو رخ
دو رخے جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے اسی ایک یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو قباحت ہے، اس کا نقصان دیکھیں کتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف فرما ہے، اور اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، راستے پہ قبرستان ہے، تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، اپنا سفر جو ہے اس کو مؤخر فرماتے ہیں، اور سامنے دو قبریں ہیں، تو ان قبر والوں کی طرف آپ متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ صحابہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ان پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی بنا پہ یہ قبر میں بھی عذاب میں مبتلا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھیں نا یہ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کچھ خواتین و کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں ہیں، تو اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اسی بنا پہ قبر میں اس گناہ کی بنا پہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ مزید جاننے کی کوشش کریں گے دوسرا جو شخص تھا جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ تھی، لیکن یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آئیں گے اور دوبارہ سے یہاں شروع کریں گے۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، فیشن، کلر اور گلیمر کا خوبصورت کمبینیشن، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، صفائر، پھلکاری، گل احمد، الکرم، نشاط، وانیہ، جمرہ، مرجان، 5 اسٹار فردوس، الحمرا، اتحاد، تمام برانڈز کی میچنگ بھی دستیاب ہے۔ جاوید کلاتھ اینڈ سٹائل گارمنٹس، بیبی گارمنٹس کی تمام ورائٹی، پینٹ، شرٹ، کرتی، ٹائٹ، فراک، لہنگا، بیبی سوٹنگ اور اسکول یونیفارم، بیبی کیئر کی تمام امپورٹڈ اور لوکل ورائٹی، چوائس آف انٹیلیجنٹ پیپل، پروپرائٹر محمد جاوید، کانٹیکٹ نمبر 0302 6419 808، شاہد محمود 0301 644 2090۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں فضیلت رمضان میں۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی جی دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ ان قبر والوں کی کیا غلطیاں تھیں، کیا گناہ تھے جن کی وجہ پر اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ مزید جاننے کی کوشش کرتی ہیں علامہ صاحب سے۔ جی میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ ایک قبر والے کو تو عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبر کے اندر کے جو مردے کے حالات ہیں ان سے بھی آگاہ فرما دیا ہے، اور یہ سارے کا سارا تعلیم امت کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رشد و ہدایت دے کر تمام نبیوں کا سرتاج بنا کر، تمام نبیوں کے امام بنا کر، تمام نبیوں کے آقا بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ دوسرا شخص جو ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا۔ اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ دو بندوں کو آپس میں لڑا دینا، ان کا جھگڑا کروا دینا، ان میں تصادم برپا کر دینا اور ان میں فساد برپا کر دینا، یعنی یہ چغل خور تھا،
تو اس کے اس گناہ کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں قبر میں عذاب میں مبتلا کر دیا اچھا ہے۔ سر علامہ صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پہلا شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے قبر کے اندر اسے عذاب ہو رہا تھا۔ میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کوئی پالتو جانور رکھے ہوں، جیسے اونٹ رکھا ہو یا گائے یا بھینس یا بکری ہے، تو وہ انسان کے کپڑوں پر اس جانور کے پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں، تو اگر وہ شخص بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو آیا اس پہ بھی اتنا ہی عذاب ہے یا اس میں کوئی نہیں، آپ نے شاید بات کی طرف غور نہیں فرمایا۔ جی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پیشاب کرتا تھا تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اپنے تھا۔ پیشاب کے تو تو چھینٹوں ویسے سے تو آپ اگر جانوروں کا دیکھیں نجاست کوئی بھی ہاں جی، ہو، ناپاکی کوئی بھی ہو، تو اس سے تو بچنا ہے نا، جب نہیں تک میں نے آپ اس سے کئی بچتے ایسے نہیں لوگ ہیں۔ دیکھے ہیں بچنا چاہیے۔ جانوروں کے ساتھ وہ ایک اور ٹاپک ہے، وہ الگ سے مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اس نے پالتو جانور پالے ہوئے ہیں اور ان کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، جی تو بعض اوقات اس سے وہ احتیاط جو ہے وہ نہیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کا بہترین حال ہے کہ جب وہ فارغ ہو تو اس کے بعد پھر وہ جو ناپاکی ہے اس کو دور کرے، جو پلیتی ہے اس کو دور کرے، جو نجاست ہے اس کو دور کرے، اور دوسرا لباس جو ہے وہ زیب تن کر لے۔ جب وہ ان کے ریوڑ میں جاتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص لباس رکھے، جب نماز کے لیے آتا ہے تو وہ لباس اتار دے اور دوسرا لباس جو ہے اس کو زیب تن کر لے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو نقل فرماتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پہلی حدیث میں اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے جی اس خدائے بزرگ و برتر کے سب سے بدترین شخص وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان چغلی کرتے ہیں، جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، دوستوں کے درمیان جھگڑا ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ مخلوق خدا کیا مخلوق خدا میں سب سے زیادہ بدترین شخص وہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے بد کہتے ہیں برے کو، اور ایک ہوتا ہے بدترین، سپرلیٹو ڈگری، بدترین کہ سب سے زیادہ برا، اس جیسا برا روح زمین میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ بدترین ہے، تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ جو بدتر ہے وہ چغل خور ہے۔ ظاہر سی بات ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، معاشرے میں لڑائی جھگڑا کروا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بدترین شخص ہوا اسلام کی نظر میں بھی۔ اور اس کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غلام فروخت ہو رہا تھا، جی تو بڑے سستے داموں میں مل رہا تھا، تو اس کا جو آقا تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی یہ غلام ہے تو سستا، لیکن اس میں ایک برائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ برائی کیا ہے؟ جو چغل خور ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ ایک بندہ آیا جناب والا، بڑا نادان ہی اس کو کہہ سکتے، سمجھدار تو کہہ نہیں سکتے، کہ جب ایک مالک جو ہے اس کے عیب کو سامنے یہاں کر رہا ہے، اس نے کہا چلو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ غلام خرید لیا، نوکر خرید لیا، اس کو گھر لے گیا۔ ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، تو اس نے چغل خوری کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے ان میں نفرت پیدا کی، اس میں جناب والا پھر جدائی پیدا کر دی، اس میں پھر الغرض کہ یہاں تک کہ پھر اس خاوند نے اس بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کے جو اہل و عیال تھے، ورثاء تھے، اہل خانہ تھے، انہوں نے پھر اس خاوند کو قتل کر دیا۔ بس چھوٹی سی بات پہ یہ چغلی کی وجہ سے دیکھے خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سامعین آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے متعلقین متوسلین پر اور ہمارے اس ملک پاکستان پر اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کی ذات ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے،
ہر تنگ دستی کو دور فرمائے۔ اللہ کی ذات ملک پاکستان کے کونے کونے میں جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ رمضان کی برکت سے، اللہ اپنی رحمت سے، اللہ محبوب کے صدقہ سے ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور جن کے اہل و عیال اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دارین کی کامیابیوں کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی، کافی استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آخر میں حضرت علی کا قول، حضرت علی فرماتے ہیں دولت، رتبہ اور اختیار ملنے کے بعد انسان بدل نہیں جاتا، بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں۔ اور اب لاسٹ میں علامہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چند اشعار نعت کے ہمیں سنائیں۔ بلا لو پھر مجھے مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے۔ تیرے قدموں میں رو کر میں مر جاؤں مدینے میں، تیرے قدموں میں رو کر میں مر جاؤں مدینے میں۔ مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینہ جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر،